یہ وقت احتجاج کرنے دھرنے دینے کا نہیں ہے، یہ وقت تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا ہے، یہ وقت سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے علم کے موتی جمع کرنے کا ہے۔ آج 75 سال ہوئے ہیں، 75 سال ہونے کے باوجود نہ ہم نے اپنا حق حاصل کی، نہ ہم نے اپنا ذہنی غلامی کو توڑا ہے، حتیٰ کہ ہم 16 دن آزاد رہ چکے ہیں۔ صرف 16 دن آزاد رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سب سے زیادہ بے روزگاری اور سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ پورے پاکستان میں ہمارے لوگ ہیں۔ آخر کیوں؟ بہت محترم حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو جی بی این کونسل ایگریکلچر یونیورسٹی راوٹ پنڈی کی جانب سے منعقد کردہ اس میگا ایونٹ جشن بہار گلگت بلتستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً گلگت بلتستان نے بہت بڑا عرصہ آزادی اور خود مختاری کی کشمکش میں گزارا ہے، بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش اب بھی جاری ہے۔ ایسے حالات میں تقریر کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بہت ہی خوب اور دلچسپ ہے۔ موضوع سخن ہے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار۔ جناب والا، وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب اس موضوع پر بول جائے، لکھ جائے اور اس موضوع سخن کو سمجھا جائے، کیونکہ تالیاں بجانے سے کچھ نہیں ہوتا، تالیاں بجانے، جھنڈیاں لہرانے، حتیٰ کہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہم 16 دن آزاد رہ چکے ہیں۔ صرف 16 دن آزاد رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ وقت تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا ہے، یہ وقت شکایتیں کرنے کا نہیں ہے۔ ہم نے کالونی بدلے صرف آج 75 سال ہوئے ہیں، 75 سال ہونے کے باوجود نہ ہم نے اپنا حق حاصل کی، نہ ہم نے اپنا ذہنی غلامی کو توڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی ٹیکسیشن کے نام پر، تو کبھی الیکٹریکل بندش کے نام پر، تو کبھی خالصہ سرکار کے نام پر، تو کبھی خود مختاری کے نام پر رونا روتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ وقت شکایتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت احتجاج کرنے دھرنے دینے کا نہیں ہے، یہ وقت تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا ہے، یہ وقت عمل کا ہے، یہ وقت کر کے دکھانے کا ہے، یہ وقت تعلیمی میدان میں انقلاب لانے کا ہے، یہ وقت سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے علم کے موتی جمع کرنے کا ہے، یہ وقت آسمانوں کو تسخیر کر کے دوسرے سیاروں تک پہنچنے کا ہے۔ جناب والا، چھوٹا منہ بڑی بات، اگر مغرب کے نوجوان ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے ہاتھ پاؤں صرف خربوز و تربوز کھاتے تصویریں لوڈ کرنے کے لیے ہیں؟ کیا ہماری ٹانگیں صرف فٹ بال کھیلنے، دھرنے دینے اور احتجاج کرنے کے لیے ہیں؟ کیا ہماری دل و دماغ اور آنکھیں محبت بری اشعار اور حسیناؤں پر لٹانے کے لیے ہیں؟ جناب والا، چھوٹا منہ بڑی بات۔ اے میرے ملک کے نوجوانوں، اے میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آپ اس قوم کے مستقبل ہیں، اس قوم کی تعمیر و ترقی آپ ہی کے ہاتھوں ممکن ہے، اس قوم کی تعمیر و ترقی میں آپ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں۔ وقار انجمن ہم سے فروغ انجمن ہم ہیں، وقار انجمن ہم سے فروغ انجمن ہم ہیں، سکوت شب سے پوچھو کہ صبح کی پہلی کرن ہم ہیں۔ عزیز دوستوں، ہم نے کالونی بدلے 75 سال ہوئے ہیں۔ آج 75 سال ہونے کے باوجود پورے پاکستان میں 80 ایبو لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود ہم میں سب سے زیادہ بے روزگاری اور سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ پورے پاکستان میں ہمارے لوگ ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم نے ڈوگروں سے تو آزادی حاصل کی، لیکن اب ہمیں کالوں نے باندھ کر رکھا ہے۔ دوستو، ہم میں نہ کوئی انڈسٹریل ریولوشن ہے، نہ ہم میں کوئی تعلیمی اصل نظام ہے، نہ ہم میں کوئی معیشت کے پروپر کوئی نظام ہے۔ دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جناب والا، ملک اور قوم کی اور علاقے کی تعمیر و ترقی صرف ہم نوجوانوں کے ہاتھوں تھما کر آپ اور ہم بری و ذمہ نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمارے بھی فریضہ ہے کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے نوجوانوں اور اپنے علاقے کے طلباء کی حوصلہ
کرے اور ان کی رہنمائی کرے اور ان کے ہمت طاقت اور ان کو جرأت دے۔ میں اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کبھی مایوس نہیں ہوں کہ میرا علاقہ ایک دن نہ صرف معیشت میں بلکہ انڈسٹری سے لے کر ایک امن سے لے کر پورے جو سسٹم ہیں اس میں الگ پہچان رہیں گے۔ اسی امید کے ساتھ والسلام۔